نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وذلكم ظنكم، اور یہ تمہارا گمان، الذی ظننتم، جو تم نے گمان کیا، بربکم، اپنے رب کے بارے میں، ارداکم، اس نے تم کو ہلاک کیا. تمہارے اپنے رب کے بارے میں اس غلط گمان نے ہی تو تم کو ہلاک کیا. فاصبحتم من الخاسرین، تو ہو گئے تم خسارہ پانے والوں میں سے. اچھا، یہاں سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ انسان کو اپنے رب کے بارے میں اپنا گمان ہمیشہ اچھا رکھنا چاہیے، ورنہ اگر گمان اچھا نہ ہو تو انسان ہلاکت کا شکار ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں گمان کو ہلاکت کا سبب بتایا جا رہا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گمان کا ہماری زندگی میں بڑا اہم کردار ہے. کسی انسان کے بارے میں اگر آپ کا گمان اچھا ہوگا تو آپ کا طرز عمل اس کے ساتھ، آپ کا رویہ، آپ کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہوگا، اور اگر گمان برا ہوگا تو معاملہ بالکل مختلف ہوگا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا گمان اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا ہے تو آپ کا رویہ کچھ اور ہوگا، اور اگر گمان اچھا نہیں تو بالکل ہی کچھ اور ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ ہم میں سے جو شخص جیسا عمل کر رہا ہے نا، اچھا یا برا، اس کا 100% انحصار اس کے اس گمان پر ہے جو اس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں قائم کر رکھا ہے. جیسا آپ کا تعلق ہے نا اس سے، آپ کا عمل ویسا ہی ہوتا ہے. جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی اتنی ہی آپ کو اس کے راستے میں قربانی کرنا آسان ہوگا. ابھی مال خرچ کرنے کی بات ہو رہی تھی، اگر آپ کو واقعی اعتماد ہے نا اس پہ اور یقین ہے کہ وہ اجر ضائع نہیں کرے گا تو اس کے پاس مال رکھواتے ہوئے آپ کو کبھی ڈر نہیں لگے گا. ہمارے تمام انسانوں کے ساتھ، دائیں بائیں جتنے بھی ہیں، سب کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہے وہ سارا ان کے بارے میں جیسا گمان ہے اس پر مبنی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہے، اس کی عبادت میں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اچھا برا، وہ ہمارے گمان پر مبنی ہے. تو ان مشرکین اور کافرین کا گمان اچھا نہیں تھا. فرمایا یہی جو تم نے اپنے رب کے بارے میں گمان کر رکھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ساری باتیں کوئی نہیں پتہ چلتی اور نہ سب پہ سزا دینے والا ہے، اسی نے تو تم کو ہلاکت میں پہنچایا. حدیث میں آتا نا، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے ویسا ہی اس کا میرے بارے میں معاملہ ہوگا، اور اسی گمان کے مطابق میں اس سے سلوک کروں گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے زندگی میں کوئی نیک کام نہ کیا. اس نے مرتے وقت یہ وصیت کی، میری لاش کو جلا کے آدھی راکھ دریا میں بہا دینا اور آدھی ہوا میں بکھیر دینا. اللہ کی قسم اگر اس نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے ایسی سزا دے گا جو سارے جہانوں میں کسی کو نہ دی گئی. اللہ تعالیٰ نے دریا اور ہوا کو حکم دیا، اس کے سارے اجزاء اکٹھے کیے اور پھر اپنے پاس حاضر کر کے اسے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا، اللہ تو جانتا ہے میں نے یہ کام تیرے ڈر کی وجہ سے کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. تو اصل چیز اللہ تعالیٰ ہم میں کیا دیکھتا ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، تمہارے مال نہیں دیکھتا، تمہارے اعمال اور تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے، دل دیکھتا ہے، اور دل میں ہی تو گمان ہوتا ہے. تمہارا اپنے رب کے بارے میں کیا تصور ہے، کیا سوچتے ہو اس کے بارے میں؟ تم اس سے مایوس ہو، اسی لیے کہتے ہیں نا مایوسی کے اوپر کہ نہیں بخشے گا، نہیں بخش سکتا ہے. اسی لیے بچوں کو اللہ تعالیٰ سے صرف ڈرانا نہیں چاہیے. ہمارے ہاں دین کی تعلیم میں خصوصی طور پر جو ایک نیگیٹو عنصر شامل ہے وہ کیا؟ وہ صرف ڈرایا جاتا ہے نا. دونوں چیزیں ساتھ ہونی چاہیے. اچھا، امید کس چیز کا نام ہے؟ امید بھی تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتا ہے کہ میرا یہ کام وہ ضرور کر دے گا. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جیسی آپ امید رکھتے ہیں، جیسا آپ کا توکل ہوتا ہے، جس طرح کی اس سے گفتگو کرتے ہیں، جس طرح کی آپ کی اس سے کمیونیکیشن ہوتی، چیزیں ویسے ہی ہونے لگتی ہیں. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اس سے بہت بڑی حقیقت پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اپنے رب سے درست تعلق کے لیے اپنے گمان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. وہ گمان، وہ سوچ جو ریئلٹی پر مبنی ہو، نہ کہ توہمات پر یا خواہشات پر. کیونکہ جس طرح کا گمان ہوگا اسی سانچے میں پوری زندگی ڈھل جائے گی. فَإِن يَصْبِرُوا، پھر اگر وہ صبر کریں،
فالنار مثوى لهم، تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے، وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ توبہ کریں، رب کو منانا چاہیں، فما هم من المعتبین، تو وہ توبہ قبول نہ کیے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کو منانا چاہیں گے کہ منا کے جنت میں چلے جائیں تو اس وقت یہ نہ کر سکیں گے. ان کا ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس میں صبر کریں یا نہ کریں اسی میں رہنا ہوگا. یہ جو لفظ ہے نا یستعتب، عین تیبے، عتاب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ناراضگی کے. اور استعتاب ہوتا ہے ناراضگی دور کرنے کے لیے میٹھے انداز میں خفگی کا اظہار کرنا، یعنی میٹھی سرزنش جس کو کہتے ہیں، جس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یعنی رضامندی کی طرف بڑھنا اور مان جانا. یعنی استعتاب کہتے ہیں ناراضگی کا سبب دور کر کے روٹھے ہوئے کو منا لینا. لیکن وہاں پر یہ نہیں ہو سکے گا. قیامت کے دن کوئی رب کو راضی نہ کر سکے گا. جس نے کرنا ہے آج کر لے. وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور مقرر کیے ہم نے، لازم کر دیے ہم نے، لہم ان کے لیے، قرناء ساتھی، دوست. فَزَيَّنُوا لَهُمْ، تو انہوں نے مزین کر دیے ان کے لیے، ما بین ایدیہم، جو ان کے سامنے تھا یعنی ان کا مستقبل، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے تھا یعنی ان کا ماضی. وحق علیہم القول، اور حق ہو گئی ان پر بات، فی امم، ان گروہوں میں، قد خلت، جو گزر گئے، من قبلہم، ان سے پہلے، من الجن والانس، جن و انس میں سے. کیا؟ انہم کانوا خاسرین، کہ بے شک وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے. قیض، قاف یہ ضاد، قیض کا معنی ہوتا ہے انڈے کا بالائی چھلکا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھلکا انڈے کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے اور اس کو بمشکل اتارا جاتا ہے. اسی مناسبت سے تقیض کا معنی ہوتا ہے ساتھ لگا دینا، پیچھے لگا دینا، لازم کرنا، چمٹا دینا، مسلط کر دینا. یعنی ہم نے ان کے ساتھ لگا دیا تھا، ان کے پیچھے لگا دیا تھا، چمٹا دیا تھا. کس کو؟ قرناء، ساتھیوں کو، یعنی بھٹکانے والوں کو. قرناء قرین کی جمع ہے، جس کا معنی ہم عمر ساتھی ہے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا ایج فیلوز، جو بہت سے اوصاف میں آپ کا ہمسر ہو، یعنی آپ کی اور اس کی ملتی جلتی عادتیں ہوں، کوالٹیز ہوں، ایک جیسی بولی بولتے ہوں، ایک جیسی حرکتیں ہوں، ایک جیسی عمر ہو. ایسے لوگ ایک دوسرے سے زیادہ انفلوئنس ہوتے ہیں نا. مثلاً آپ اپنے ایج فیلوز سے جس طرح متاثر ہوتے ہیں اور جس طرح ان کی باتوں کے دباؤ میں آ جاتے ہیں اور جس طرح ان کو قبول کر لیتے ہیں، وہ اپنے سے بڑوں کی تو اس طرح نہیں کرتے نا، یا اپنے سے چھوٹوں کی. سوچیں ذرا، یعنی آپ عمر میں اپنے سے چھوٹوں کی بات کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں ایسے ہی، یہ تو چھوٹا ہے مجھ سے. اور بڑا، ہاں بڑے تو ایسے کہتے رہتے ہیں. تو سب سے اچھی باتیں کس کی لگتی ہیں؟ اپنے ہی ہمسروں کی یا اپنے جیسوں کی. اب یہ قرناء جو ہے یا قرین جو ہے، یہ دوست کے لیے استعمال ہوتا ہے جو انسان کو انفلوئنس کرے. فرمایا کہ چونکہ یہ اللہ کو بھول گئے تھے تو سزا کے طور پر ہم نے بھی ان کے ساتھ ایسے لوگ چپکا دیے جو ان کے برے عمل انہیں خوبصورت بنا کے دکھاتے تھے. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. یہ کب ہوتا ہے نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ؟ جب انسان وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَن کرتا ہے اور جو کوئی رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، غفلت برتتا ہے، بھول جاتا ہے، تو پھر ہم پیچھے لگا دیتے ہیں اس کے شیطان کو، وہ پھر اس کا دوست بن جاتا ہے، قرین بن جاتا ہے. تو وہی مفہوم یہاں ایک دوسرے انداز میں بیان ہوا ہے کہ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، ہم نے مقرر کر دیے، پیچھے لگا دیے ان کے کچھ ساتھی، یعنی جن و انس میں سے. فَزَيَّنُوا لَهُمْ، تو انہوں نے خوبصورت بنا دیے ان کے لیے. کیا؟ ان کے اعمال. کون سے اعمال؟ ما بین ایدیہم، جو ان کے فیوچر سے متعلق تھے، یعنی انہیں مستقبل کے سہانے خواب دکھائے گئے غلط کام کرانے کے لیے. اور اسی طرح وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے تھا یعنی ان کا ماضی، ماضی کے اعمال جو برے تھے ان کو انہوں نے ان کے سامنے بہت خوبصورت بنا کے پیش کیا. اچھا یہاں پر ایک اور بات دیکھیے، آپ اپنا ماضی کس سے شیئر کرتے ہیں اور اپنا مستقبل کس سے ڈسکس کرتے ہیں؟ یعنی ان دونوں حالتوں کے بارے میں آپ کس سے بات کرنا پسند کرتے ہیں؟
اپنے دوستوں سے. عموماً آپ غیر متعلق لوگوں کے ساتھ تو اپنا ماضی مستقبل نہیں ڈسکس کرتے، اور بعض اوقات آپ اپنی ہی باتیں اپنے ہی ماضی کی کس کو بتا دیتے ہیں؟ اپنے دوستوں کو، جو بعض اوقات نہیں بھی بتانی چاہیے. اور اسی طرح مستقبل کے سہانے خواب کس سے ڈسکس کرتے ہیں؟ ایسے ہی دوستوں سے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے ذکر کے علاوہ انسان کسی کے ساتھ بیٹھ کے بھی محض دنیا کی باتیں کرتا ہے، اور عموماً دوستوں کی مجلسوں میں یا بالکل کیئرلیس ہو کے، یا جن لوگوں کے ساتھ آپ اللہ کی بات شیئر نہیں کر سکتے، تو پھر کیا ہوتا ہے نتیجہ؟ کہ وہ آپ کی ماضی کی برائیوں کو بھی کیا کر کے دکھاتے ہیں؟ خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں. کہتے نہیں ساری دنیا ایسے ہی کرتی ہے، تم انوکھے ہو، بہت اچھا کیا تم نے، شاباش دیتے ہیں آپ کو آپ کی برائیوں پہ. اسی طرح مستقبل کے بارے میں بھی آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرتے ہیں. عموماً آپ دیکھیں کہ برے کاموں میں، یعنی مثلاً چوری چکاری ہے یا اور اسی طرح کا کام ہے، جو غلط کار لوگ ہوتے ہیں عموماً ڈھٹائی کے ساتھ آ کر اپنے دوستوں سے اپنے ایسے برے کام یا کرتوت شیئر کرتے ہیں، تو وہ ان کی پیٹھ ٹھونکتے ہیں، واہ تم تو بہت بہادر ہو، تم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں کہ جس کے اندر اتنی جرت ہو کہ فلاں کے ساتھ بدتمیزی کر سکے اور فلاں کے ساتھ زیادتی کر سکے. یعنی صریحاً حرام کام، صریحاً گناہ کے کام ان کے دوست انہیں انتہائی خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں. اور پھر ایک بات یاد رکھیے کہ ہر انسان کی دوستی اسی سے ہوتی ہے جس کے ساتھ اس کے خیالات ملتے جلتے ہوتے ہیں، ورنہ دوستی ہو ہی نہیں سکتی، محال ہے. یہ کبھی نہیں کوئی کہہ سکتا کہ میں تو بہت اچھا ہوں، بس وہ میرا دوست خراب تھا نا اس لیے اس نے مجھے خراب کر دیا. اچھے انسان کی خراب انسان سے بن سکتی ہی نہیں، اس لیے کہ اچھائی اور برائی دو الگ الگ چیزیں ہیں، روشنی اور اندھیرا دو مختلف چیزیں ہیں. اگر آپ کی کسی خراب انسان سے دوستی ہے تو ہو سکتا ہے آپ نے محض نیکی کا ایک لبادہ اوڑھ رکھا ہو اور اندر سے آپ ویسے ہی ہوں، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ واقعی اچھے ہیں تو آپ پہچان جائیں برے شخص کو اور آپ اس کی دوستی چھوڑ دیں. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ دوستی صرف وہاں ہوتی ہے جہاں پر خیالات آپس میں ملتے جلتے ہوں، جہاں انسان ایک دوسرے سے باتیں شیئر کر سکتے ہوں، ایک دوسرے کی بات سمجھتے بھی ہوں. تو اگر آپ کے خیالات مختلف ہیں اور دوسرے شخص کے مختلف ہیں تو وہ تو 2 دن بھی نہیں بنے گی. وہ تو ہر بات میں جب کلیش شروع ہوگا، ایک کہے گا دن دوسرا کہے گا رات، ایک کہے گا سفید دوسرا کہے گا سیاہ، تو دوستی کہاں ہو سکتی؟ ایک کہے گا جھوٹ بولنا حرام ہے، دوسرا کہے گا نہیں کوئی بات نہیں، تو دوستی کیسے رہ سکتی؟ ایک غیبت کرنا چاہے گا، دوسرا سننا نہیں چاہے گا. بھلا بتائیں دوستی کیسے رہ سکتی ہے؟ رہ سکتی ہی نہیں. ایسا شخص تو آپ کا نام بھی نہیں لے گا، وہ کہے گا تو بتا بیزار ہوگا، اس شخص کے پاس تو بیٹھ کے مزے ہی نہیں آتا، وہ تو نہ کسی کی کرتا نہ سنتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا نا کہ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. یعنی کسی انسان کا دین پہچاننا ہو تو اس کے دوست کو دیکھو کس سے محبت کرتا، ویسا ہی اس کا دین ہے. یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ جب ہم ایسے جملے پڑھتے ہیں نا کہ ہم نے مقرر کیے، تو پھر لوگ کہتے ہیں ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر چسپاں کر دیے، لازم کر دیے ایسے دوستوں کے ساتھ تعلق نبھانا، اس لیے اب ہم مجبور تھے، ہم ان کی باتوں میں آ گئے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا. مجھے بتائیے کہ انسانوں میں سے بھی کوئی کسی کو کسی کی دوستی کے لیے مجبور کر سکتا؟ کوئی آپ کو دوستی کے لیے مجبور کر سکتا ہے؟ تعلق کے لیے مجبور کر سکتا ہے؟ نہیں، کر ہی نہیں سکتا. تو جب کوئی انسان آپ کو مجبور نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ ایسا ظالم نہیں کہ آپ برے لوگوں کو دوست بنانا نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ کہے نہیں تمہیں تو برے ہی لوگوں کو دوست بنانا ہے، میں نے تو مقرر کر دیا تمہارے لیے تم بروں کو دوست بناؤ. یہ نہیں ہوا کرتا. جس طرح کی انسان کی اپنی سوچ، اپنا مزاج، اپنا شوق ہوتا ہے، اپنی دلچسپیاں ہوتی ہیں، انسان خود بخود کھنچتا جاتا ہے ان لوگوں کی طرف اور پھر دوستی بن جاتی ہے. اور مرضی اپنی ہو، خواہش اپنی ہو، دل اپنا لگے اور انسان کہ میں مجبور ہوں، بس میری قسمت میں لکھا ہے کہ میں فلاں شخص سے دوستی کروں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. قیدنا کا جو محاورہ ہے کہ ہم نے مقرر کر دیا یا ہم نے لازم کر دیا، یہ دراصل بطور سزا کے ہے کہ انسان جدھر چلتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہی راہ دکھا دیتا ہے. اور اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا کسی خراب شخص سے واسطہ پڑ جاتا ہے اور آپ اس کو انفلوئنس کر کے اچھا بنا لیتے ہیں، اس صورت میں پھر تعلق اور مضبوط ہو جاتا ہے. لیکن بعض اوقات بہت خطرہ ہوتا ہے اس بات کا کہ وہ آپ کو انفلوئنس کرے، خصوصاً اگر
اس کے اندر یہ ٹیکٹکس ہیں کہ زینوا لہم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ وہ آپ کی ماضی کو بھی بڑا حسین بنا کے دکھائے، آپ کے مستقبل کو بھی بڑا ہی خوبصورت بنا کے دکھائے. عموماً لوگ پھسلتے تو یہیں سے ہیں، کیونکہ جب ہم کسی کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ہماری من مرضی کی ہمارے دل کی باتیں کر رہا ہو تو ہم پھر کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں نا اس کے پاس بیٹھ کے. تو چونکہ ہماری اپنی خواہش نفس اس طرف جا رہی ہوتی ہے، اس لیے ہم بھی ایزی وے لیتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، کون سے دنیا میں فرشتے رہتے ہیں، اگر یہ خراب انسان ہے تو یہ نہیں ہو سکتا. کیا آپ کوڑے کے ڈھیر کے پاس خوشی سے بیٹھ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں بیٹھ سکتے. اگر آپ صفائی پسند ہے تو کسی گندے انسان کے پاس بیٹھ سکتے ہیں؟ یعنی فزیکلی جو گندے کپڑے پہنے ہوئے یا کبھی نہایا نہ ہو یا بال الجھے ہوئے ہو یا اس سے اسمیل آ رہی ہو، نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، آپ کا گزارا ہی نہیں ہو سکتا. تو بالکل اسی طرح جن کا اخلاق خراب ہو، جن کی سوچ بگڑی ہوئی ہو، ٹھیک ہے انسانی ضرورت کے تحت آپ تعلق تو سب سے رکھ سکتے ہیں اور انسانی ہمدردی تو ہر ایک کے لیے ہونی چاہیے، لیکن دوستی کا تعلق محض انسانی ہمدردی کا تعلق نہیں ہوا کرتا. دوستی کا تعلق دل کا تعلق ہوتا ہے، اور دل کا تعلق صرف اس سے ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ انسان کے خیالات ملتے ہوں. وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. اور پھر یہاں پر قرآن سے مراد وہ لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں جن کی محبت میں انسان گرفتار ہوتا ہے. یعنی پہلا معنی تو قرین کا ہم عمر ہم خیال ہونا ہے، اور پھر یہاں مراد وہ لیڈرز بھی ہیں جن کا ذکر آپ نے دیکھا ہوگا متعدد آیات میں مسلسل آ رہا ہے کہ انسان کے بھٹکنے کی ایک بہت بڑی وجہ دوسروں کا اثر قبول کر لینا بغیر سوچے سمجھے، اندھا دھند تقلید کرنا دوسروں کی. تو یہاں پھر مراد لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں، استحصال پسند، ایکسپلائٹ کرنے والے لیڈرز. تو بعض اوقات لوگ اپنی سمجھ سے کم کام لیتے ہیں، غیر حقیقی جذباتی باتیں کرنے والے لیڈرز کی باتوں پہ خوش ہو کر ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یعنی جو باتیں پریکٹیکلی ممکن بھی نہیں ہوتی، ان کے خوبصورت نعرے سن کر ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم ظاہر پرست لوگ ہیں نا. تو اس ظاہریت پرستی میں ہم آنکھیں بند کر کے چل پڑتے ہیں. پھر اب ہوتا کیا ہے، وحق علیہم القول، ان پر بات چسپاں ہو جاتی، ان پہ بھی ٹھپا لگ جاتا ہے. کس طرح؟ جس طرح پہلی امتوں کی بربادی ہوئی تھی پیغمبروں کی تعلیمات کو چھوڑ کر بھٹکے ہوئے انسانوں اور شیطانوں کے پیچھے چل کر، من الجن والانس، جن و انس میں سے، انہم کانوا خاسرین، کہ بے شک وہ خسارہ پانے والے تھے. پہلے تو انڈیویجولز کی بات کی گئی، پھر یہاں آن دا ہول یعنی ایک ٹرینڈ کی بات کی جا رہی ہے کہ ہمیشہ سے تاریخ میں یہ ہوتا آیا ہے کہ جب بھی افراد نے غلط لوگوں کی راہ اختیار کی، ان کی باتوں میں آئے، ان کے نعروں میں آئے، تو پھر بحیثیت مجموعی قوم کا اخلاق بگڑا تو اللہ کا عذاب ان پر آ گیا، کیونکہ انہوں نے پیغمبروں کی تعلیمات کو جھٹلا دیا. کیونکہ عموماً ہوتا یہی ہے نا کہ انسان اکیلا نہیں کسی کی بات کو جھٹلاتا، جب ایک اور اس کے ساتھ مل جاتا ہے تو پھر اس کو شے مل جاتی. تو انہم کانوا خاسرین، انہم بے شک وہ کون؟ وہ لوگ جو اپنے برے ساتھیوں کی باتوں میں لگ جاتے اور ان کے دھوکے میں آ جاتے. تو ان سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر انہوں نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی تو انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ سب خسارہ پانے والے ہیں. یہ سب بھی پچھلوں کے ساتھ جا شامل ہوں گے جو بھٹکے تھے. وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا. کس سے کہا؟ آپس میں کہا. کیا کہا؟ لا تسمعوا، مت سنو. کیا؟ لہذا القرآن، اس قرآن کو. کافر آپس میں کہنے لگے کہ اس قرآن کو مت سنو. والغوا فیہ، اور شور مچاؤ اس میں، بےہودہ گوئی کرو اس میں، یعنی نہ خود سنو اور نہ دوسروں کو سننے دو. جب سنایا جا رہا تو خود نہیں سنو، اس کے ساتھ کسی کو بھی نہ سننے دو. خوب شور مچاؤ کہ کسی کے کان میں بات نہ پڑے. والغو کا لفظ لغو سے ہے، پیچھے آپ کو بتایا جا چکا ہے. لغو کہتے ہیں چڑیوں کے
چہچہانے کو، چڑیوں کا چی 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 کرنا. کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، اتنے میں اچانک چڑیوں نے شور کیا یا پرندوں نے شور کیا، تو آپس کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، تو آپ کہتے ہیں ہٹاؤ ان کو، بگاؤ ان کو، کہ یہ کیا شور مچا رہے ہیں. تو کافر کہنے لگے کہ اس قرآن کو مت سنو، اور جب پڑھا جا رہا ہو تو شور و شغب کرو، ہوٹنگ کرو، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل دب جائے. لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ سکو، کیونکہ جب تک قرآن سنایا جائے گا اور لوگ سنیں گے تو تمہاری بات نہ چلے گی، تم غالب نہیں آ سکتے. اصل بات یہ ہے کہ جو شخص بھی اس دور میں قرآن سنتا تھا، کیونکہ ان کی زبان میں اتر رہا تھا اور وہ زبان کو پہچانتے تھے کہ کس زبان کے اندر کیسی بلاغت ہے. جیسے اگر آپ کے اندر کسی بھی زبان کے سمجھنے کی کچھ بہتر صلاحیت ہو تو آپ اس زبان کی شعر و شاعری، اس کے اندر پائے جانے والا فنون لطیفہ، ادب، ہر چیز کو، حتیٰ کہ اس کی گہری جو چوٹیں ہوتی ہیں یا انڈائریکٹ یا انڈر لائن باتیں ہوتی ہیں، ان کو بھی خوب سمجھ لیتے ہیں. بعض اوقات ذو معنی الفاظ بولے جاتے ہیں، اس میں ایک جوک کا پہلو نکلتا ہے. اب دوسری زبان کا شخص وہ اتنا کچھ نہیں سمجھتا، لیکن جو زبان کی حقیقی پہچان رکھتا ہو وہ اس کی چھوٹی بڑی ہر ادا، ہر خوبی کو، ہر طریقے کو اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے. تو ان کی چونکہ زبان میں اتر رہا تھا، اور ان کے ہاں عورتوں کی اسکل نہیں تھی، سب سے زیادہ اگر کوئی چیز تھی ان کے پاس تو وہ زبان دانی تھی. اس لیے جب قرآن اترا تو اس کے اندر بلاغت کی ایسی تاثیر تھی، ایسا اثر تھا کہ جو بھی سنتا چلا جاتا، اس کے دل پہ اثر کرتا. اب یہ بات کفار کے لیے بڑی خطرناک تھی، اس لیے وہ آپس میں کہنے لگے کہ اس کا سد باب ہونا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے. اس کے لیے انہوں نے کئی ایک اقدامات کیے. نمبر 1 یہ کہ مسلمانوں کو منع کر دیا کہ وہ اونچی آواز میں قرآن نہیں پڑھیں. قرآن کے اونچا پڑھنے پہ پابندی لگا دی گئی، کیونکہ اس طرح ان کی عورتیں اور بچے متاثر ہوتے تھے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی بار حملے ہوئے، کئی اور مسلمانوں کو مارا بھی گیا. اسی جرم کی پاداش میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ عرصہ حیات تنگ کیا گیا، اور آخر وہ ہجرت کے لیے تیار ہو گئے. ایک ہجرت تو انہوں نے آپ کے ساتھ کی نا، تو اس سے پہلے بھی ایک بار وہ مکہ چھوڑ کے چلے گئے. جب برق غماد میں پہنچے تو قبیلہ قارہ کا سردار ابن دغنہ انہیں اپنی پناہ میں لے کر واپس مکہ لایا. سرداران قریش نے اس پناہ کو صرف اس شرط پہ قبول کیا کہ ابو بکر بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اگر ہمارے بیچ میں رہنا ہے، مکہ میں رہنا ہے، تو قرآن اونچا نہیں پڑھو گے. وقتی طور پر تو وہ مان گئے، لیکن زیادہ دیر اس شرط پہ قائم نہ رہ سکے. اس پر قریشی سرداروں نے جا کے ابن دغنہ کو شکایت کی کہ تم نے کہا تھا کہ وہ اونچی آواز میں قرآن نہیں پڑھے گا، لیکن وہ تو پھر شروع ہو گیا. ابن دغنہ نے پھر آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ دیکھو میرا کچھ خیال کرو، اگر تم باز نہ آئے تو پھر مجھے تمہاری سرپرستی سے ہاتھ کھینچنا ہوگا. تو اس پر سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں تم اپنی پناہ اپنے پاس رکھو، میرا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو. یہ بخاری کی روایت ہے کہ آخر کب تک یہ اتنی پابندی برداشت کریں گے. آپ خود سوچئے ذرا کہ آج ہم پر ایسی کوئی پابندی نہیں، اس کے باوجود ہم سب اپنی قرات کو دیکھیں کیسے کرتے ہیں. چلیے گھر میں تو جب آپ پڑھتے ہیں کوئی سو رہا ہوگا، کسی کو کوئی اور مشکل ہوگی کہ اتنا اونچا نہیں پڑھ سکتے، لیکن کلاس میں جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ اونچا پڑھو تو پھر بھی نہیں پڑھتے. اور یاد رکھیے کہ جب تک قرآن کو اونچی آواز میں نہیں آپ پڑھیں گے، قرآن آپ کو نہیں آ سکتا. یہ بھول جائیے، کیونکہ آپ اس کو حق نہیں دیں گے، وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا. اس لیے جب بھی قرآن کی تلاوت کریں تو بلند آواز سے، خصوصی طور پر جہاں بلند آواز سے پڑھنا کسی اور کے لیے تکلیف دہ نہ ہو. اور یہ بہترین وقت ہوتا ہے آپ کے پاس جب آپ سب مل کر اکٹھے پڑھتے ہیں، کوئی کسی کو تکلیف نہیں دے رہا ہوتا. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں، جیسے پہلے میں نے بتایا تھا کہ اپنے گھر کے صحن میں ایک جگہ انہوں نے مخصوص کی ہوئی تھی، وہاں پر نماز میں بلند آواز میں پڑھتے تھے، پڑھتے پڑھتے رویا کرتے تھے، تو اس پر پابندی لگائی گئی تھی. بہرحال دوسرا اقدام کیا کیا انہوں نے، آپس میں بھی ایک دوسرے پہ پابندی لگائی.
کہ وہ قرآن نہیں سنا کریں گے، لیکن یہ پابندی بھی ایسی تھی جسے لگانے والے اسے نبھا نہ سکے، کیونکہ ان کے کان اور ان کے دل اس کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کعبہ میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے، اور 3 قریش کے سردار ایک دوسرے سے چھپتے چھپاتے آپ کا قرآن سن رہے تھے۔ تینوں ایک دوسرے سے چھپ رہے تھے کیونکہ آپس میں طے کیا تھا کہ نہیں سنیں گے اب، اور پھر یہ راز فاش ہو گیا، ایک دوسرے پہ کھل گئے۔ تو ان میں سے ایک سردار نے ابو جہل سے پوچھا کہ جو قرآن تم نے سنا ہے اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تم کیا کہتے ہو، یہ کیسا کلام ہے؟ اس نے سوال کا صحیح جواب دینے کی بجائے بات دوسری طرف موڑ دی اور کہنے لگا کہ ہم بنو مخزوم اور بنو عبد مناف سب باتوں میں ہمسر تھے، یعنی ہماری برابری تھی، لیکن اب ہم ان کے اندر آنے والے نبی کو تسلیم کر لیں تو اس میں ہماری بڑائی باقی نہیں رہتی۔ تو بات تو تکبر پہ جا ٹوٹی کہ ہم بنو عبد مناف کے قبیلے میں یا آپ کے گھرانے میں نبوت نہیں دیکھ سکتے، یعنی تسلیم اس کو بھی تھا کہ جو کچھ ہے یہ سچ ہے۔ بہرحال انہوں نے یعنی پہلا اقدام مسلمانوں پہ پابندی، دوسرا اقدام آپس میں ایک دوسرے پہ پابندی، تیسرا اقدام کہ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو وہاں خوب شور مچاؤ، تالیاں بجاؤ، اتنا غل غپاڑا کرو کہ قرآن کی آواز اس شور میں دب جائے، کسی کے کان میں نہ پڑے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس دور میں تو وہ بیچارے نادان یہ کام کرتے ہی تھے، لیکن آج کے دور میں بہت سے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ایسے کام کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہو، پڑھا رہا ہو تو خاموش نہیں رہتے۔ قرآن کی تلاوت چل رہی ہوتی ہے، ہم آپس میں باتیں شروع کر دیتے ہیں، گھر میں کیسٹ قرآن کی تلاوت کی آن کر دیتے ہیں اور خود ادھر ادھر کی اور باتوں میں ٹیلی فون سننے سنانے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات خود پڑھتے ہوئے یہ دھیان نہیں کرتے کہ کوئی اور خاموشی سے بھی پڑھ رہا ہوگا، اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات لاؤڈ اسپیکرز پر ایسے اعلانات اور ایسی نعتیں اور ایسی چیزیں نشر ہونے لگتی ہیں کہ اگر آپ گھر میں بیٹھ کے ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہوں تو آپ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، آذان کی حد تک تو ہو گیا لاؤڈ اسپیکر کا استعمال، لیکن اس کے آگے بس جب ایک دفعہ کھلا تو پھر بند ہوگا تو ہوگا۔ خطبہ مسجد کے اندر ہو رہا ہے لیکن اسپیکر جو ہے وہ پورے شہر کی طرف کیے ہوئے ہیں، اس سے جو گھروں میں بیٹھے ہیں لوگ، کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے زندگی دوبھر ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ مشہور محدث حضرت ابن ابی شیبہ نے مدینہ منورہ کی تاریخ پر 4 جلدوں میں مشہور مفصل کتاب لکھی، یعنی مدینہ منورہ کی تاریخ ہے 4 جلدوں پر مشتمل۔ اس میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک وائز صاحب حضرت عائشہ کے مکان کے باہر بلند آواز سے واز کرتے تھے۔ وہ زمانہ لاؤڈ سپیکر کا تو نہیں تھا، لیکن وہ ان کا جو حجرہ تھا اس کے باہر کھڑے ہو جاتے اور زور زور سے لوگوں کو تقریر کرتے۔ اس پر حضرت عائشہ کو بہت پریشانی ہوتی، کیوں ہوتی ہوگی بھلا؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ بھی پڑھنے پڑھانے والی خاتون تھی۔ بہرحال چونکہ ان صاحب کی آواز بہت بلند ہوتی تو اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاموں میں بہت خلل ہوتا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، تو انہوں نے حضرت عمر سے شکایت کی کہ آپ ان کو منع کریں۔ حضرت عمر نے ان کو پیغام بھیجا اور واز کرنے سے منع کیا۔ کچھ دن تو رک گئے، دوبارہ پھر وہی سلسلہ شروع کیا۔ اس پر حضرت عمر کو جب پھر پتا چلا تو انہوں نے خود جا کر ان کو پکڑا اور ان پر تعزیری سزا عائد کی، نے ان کو باقاعدہ سزا دی۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر آج حضرت عمر یہاں موجود ہوتے ہمارے اس شہر میں تو کون کون سزا سے بچتا۔ حالانکہ یہ صاحب کیا تھے؟ واعظ تھے، دین کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ حضرت عمر نے ان کے اس کام کو، جو کہ ویسے دیکھا جائے تو بہت بہترین کام ہے، لیکن بے موقع، بے وقت اور غیر مناسب جگہ پر تھا، تو اس لیے اس پر ان کو سزا دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔